إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. نعرہ صلوات. آدھا گھنٹہ تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، بلکہ آدھا گھنٹہ تقریباً میں نے ایک مقام پہ جانا ہے. جلدی جلدی بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اجازت ہے بات شروع کی جائے اگر آپ کی توجہ ہے تو. دیکھو، قرآن کا ایک سورہ ہے جس میں اللہ نے 2 قسمیں کھانے کے بعد حضور کے 2 محسنوں کو یاد کیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ساری کائنات کا احسان، ساری کائنات پر احسان ہے محمد مصطفیٰ کا، اور محمد مصطفیٰ پر احسان ہے یا علی کے باپ کا یا فاطمہ کی ماں کا. یا ابو طالب کا احسان ہے یا خدیجۃ الکبریٰ کا احسان ہے. تو پروردگار حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ نے احسان کا بدلہ ایسے عطا کیا کہ ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دیا، ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دیا. والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، 93 سورہ ہے، یہ جا کے دیکھ لیجئے گا. ما ودعک ربک وما قلی. اے رسول، نہ کبھی ہم نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے، نہ آئندہ کبھی تنہا چھوڑیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم تو آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. دیکھو، شان مصطفیٰ سننی ہے نا تو اس طرح سے سنو. میں اس لیے شان رسالت سے آغاز کر رہا ہوں تاکہ جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ علی پڑھنا بھی ہمیں ہی آتا ہے اور نبی پڑھنا بھی ہمیں ہی آتا ہے. علی مولا، علی مولا.
یا علی جی یا علی. نبی پڑھنا بھی ہمیں آتا ہے, علی پڑھنا بھی ہمیں آتا ہے. علی کا تو اس کائنات میں تیسرا نمبر ہے. گھبرا تو نہیں کہ میں نے کیا کہا. علی سے کائنات میں دو بڑے ہیں, ایک خدا بڑا ہے, ایک مصطفیٰ بڑے ہیں. صحیح شیعہ عقیدہ یہی ہے, ایک خدا بڑا ہے, ایک مصطفیٰ بڑے ہیں. لیکن ان دونوں بڑوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. یو علی چلنا میرے ساتھ, مجھے ایک سفر کرنا ہے. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. ولسوف یعطیک ربک فترضی. دیکھو ابھی مغرب عشاء کی نماز پڑھی ہوگی انشاءاللہ, اور حسینی کو نماز پڑھنی چاہیے اس لیے کہ قبولی حسینی ہی کی ہوتی ہے. تو یہ جو نماز پڑھی ہے توجہ رکھنا, ہم اس لیے نماز پڑھیں کہ اللہ راضی ہو جائے. ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے, رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے. اللہ نے دو مقام پر مصطفیٰ کے لے کہا ہے کہ اے مصطفیٰ ہم چاہتے ہیں آپ ہم سے راضی ہو جائیں. ایک فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم آپ کا رخ ایک ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. یہ 2.25 سال پہلے سورہ جب نازل ہو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اس کے بعد اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے سیدہ کی صورت میں آپ کو وہ عطا کر دیا. تو جو ہے آپ کی, میں آگے بڑھ رہا ہوں. پھر کہا الم یجد کا یتیمن فآوا, آپ یتیم تھے تو میں نے نہیں پالا آپ کو. قدیمی مومن تشریف فرمائے, پالا تو ابو طالب علیہ السلام نے. اللہ کہتا ہے میں نے پالا. مجھے پورے قرآن میں بتلاؤ کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو. ہے بات توجہ ہے آپ کی. میں نے کہا یہ احسان ہو گیا ابو طالب علیہ السلام کا یا نہیں. دیکھو یہی فضیلت کی دشمنی ہے نا ابو طالب علیہ السلام سے. حسد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, حسد لے کے بیٹھے ہوئے. پتہ ہے کیوں؟ ایک جملے میں تاریخ کو سمو رہا ہوں, اگر آپ تک پہنچ جائے تو ویسے ہی مجھے دعا سے نواز دینا. توجہ ہے آپ کی. علی کے باپ سے دشمنی ہے, حسد کی دشمنی, اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا. اوہ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہے بھائی؟ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا, محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا. آپ یتیم سے تو میں نے پالا, پالا اللہ نے خدا کے نہیں پالا, اللہ نے ابو طالب کے ذریعے سے پلوایا. جی اب یہ احسان ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو جب ہو گیا ایسا سوچ لو, عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, تو اس کا صلہ کیا ہے؟ عمران احمد مختار کو پالا تو سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. توجہ ہے آپ کی. جی محمد کو پالا ابو طالب علی کے باپ نے, ابو طالب کے بیٹے کو پالا محمد مصطفیٰ نے, عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. اوہ ایک نتیجہ دے رہا ہوں, اور ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا, ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. یعنی مولا علی علیہ السلام نے حسنین کریمین کو پالا, پھر مولا حسین علیہ السلام نے مولا زین العابدین علیہ السلام کو پالا, مولا زین العابدین نے مولا محمد باقر, مولا محمد باقر نے مولا جعفر صادق, مولا جعفر صادق نے مولا موسی قاسم باب الحوائج علیہ السلام کو پالا, مولا باب الحوائج نے مولا رضا علیہ السلام, مولا رضا نے مولا تقی, مولا تقی نے مولا نقی, مولا نقی نے مولا عسکری علیہ السلام کو پالا, مولا عسکری علیہ السلام نے حضرت حجت کو پالا. توجہ رکھنا, حضرت حجت فقط 5 برس کے تھے کہ مولا نقی حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی, 5 برس کے. اب حضرت حجت کو کون پال رہا ہے؟ اب میں نتیجہ دے کے سوال کر رہا ہوں, جواب بھی دے رہا ہوں ساتھ میں, ہے توجہ آپ کی؟ سوال ذہن میں آ گیا؟ تو عمران نے تو احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسین سے شاہکار کو پالا, تو ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. تو ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, اور مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے. یو علی تو جو ہے کم وقت میں جا رہا ہوں, زیادہ باتیں ہو جائیں, جلدی جلدی کہتا جا رہا ہوں, میرے ساتھ چلنا. علم یجد کا یتیمن فآوا, آپ یتیم تھے تو میں نے نہیں پالا. ووجدک عائلا فاغنی, آپ تنگ دست تھے تو میں نے غنی نہیں بنایا.
ہائے 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 ہائے۔ جی اللہ نے تو خود آ کے غنی بنایا نہیں، اللہ نے بنایا بے مال خدیجہ، خدیجہ کے مال کے ذریعے سے غنی بنایا۔ بھائی کتنی پاکیزہ ہوں گی وہ بیوی، اور کتنا پاکیزہ ہوگا ان کا مال۔ اللہ نے کہا خدیجہ کا مال میرا مال ہے، ہر ایک کے مال کو تو اللہ نہیں کہہ سکتا، کتنا پاکیزہ ہوگا۔ دیکھو قرآن کی روح سے تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں۔ اب امہات المومنین کا جو مطلب ہے، اس کی جو تشریح ہے وہ اپنے مقام پر آئی۔ تمام ازواج رسول میں قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں کہ امہات المومنین ہیں، مومنوں کی ماں، لیکن توجہ رکھنا ایک فرق ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں، اس لیے کہ مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور معصوموں کی ماں ہونا اور ہے۔ یولی دیکھو نعرہ لگاؤ تو پھر ایسا کہ پھر شاہ نجف تک آواز پہنچے نا، ویسے مل کے ایک بلند تر کیا کہنے جی یولی۔ دیکھو نعرہ حیدری کہنے کا بھی ادب ہے، جیسے سلوات بلند آواز سے پڑھنی چاہیے نا، ویسے نعرہ حیدری اور یا علی بھی بلند آواز سے۔ پتہ ہے کیوں؟ دیکھو ایک اہل سنت عالم تو ان سے پوچھا کہ آپ سنی ہیں؟ کہ 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%۔ ہائے 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 ہائے۔ کہ آپ سنی ہے؟ کہ 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں؟ کہ 100%۔ کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہ 100%۔ کہ فرق کیا ہے؟ کہہ کے نہیں کر کے بتلایا۔ کہ فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ غدیر کی یاد بھی تازہ۔ یو علی جو ہے سب کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے، تو نعرہ حیدری کہنے کا بھی ادب ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جب 1.25 لاکھ اصحاب کرام کے مجمع میں شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، تو وہ علی جو پہلے سے علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا۔ یو علی یو علی۔ یہ بچے بھی بار بار نعرہ لگا رہے ہیں، اور آپ کے لیے بھی، اس نوجوان کے لیے میں دو میں سے کہہ رہا ہوں تاکہ ان کی ڈیوٹی بھی ساتھ میں شامل ہو جائے گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہ بھئی شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، چھوٹے چھوٹے بچے یہ علی کہہ رہے ہیں نا، جب شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ یو علی، توجہ ہے؟ تو 2 ہستیوں کا احسان ہے، ایک علی کے باپ کا، ایک سیدہ سلام اللہ علیہ کی والدہ کا۔ علم یزید کا یتیمن دیکھو، حضور مکرم کی تو شان یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ایک ایک لمحے کو اللہ نے حضور کی زندگی کے قرآن میں ثبت کر کے نقل کیا۔ حضور کو بچپن میں دیکھا، فرمایا علم یزید کا کچھ آیتیں سن لینا مجھ سے، علم یزید کا یتیمن فآویٰ۔ حضور کو سفر میں دیکھا، فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ سفر میں تھے تو ہم نے آپ کی رہنمائی نہیں فرمائی۔ حضور کو تنگ دست دیکھا، فرمایا ووجدک عائلا فاغنیٰ، آپ تنگ دست تھے تو میں نے غنی نہیں بنایا۔ سبحان اللہ ہے میرے ساتھ آپ۔ حضور کے کردار کو دیکھا، فرمایا وما محمد الا رسول، محمد تو کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، بولے تو رسول، خاموش رہے تو رسول، وطن میں ہو تو رسول، سفر میں ہو تو رسول، جنگ کرے تو رسول، سلوک کرے تو رسول، کسی کو شانوں پہ بٹھائے تو رسول، کسی کو کندھوں پہ اٹھائے تو رسول، کسی کو محفل سے اٹھا دے تو بھی رسول۔ جی جی، وما محمد الا رسول، محمد تو کچھ نہیں سوائے۔ حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم ترین درجے پر ہیں۔ حضور کی سیرت کو دیکھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور حضور کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا کہ والشمس وضحاہا، اور حضور کے سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا کہ واللیل اذا یغشاہا، اور حضور کے زبان مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ وما ینطق عن الہویٰ، یہ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو وہی کہتا ہے جو اللہ کی وحی کہتی ہے۔
اور حضور کے سینہ مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اور حضور کی پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ ووضعنا عنک وزرک، اور حضور کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں نا مصطفیٰ آپ نے، یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلی، جو آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ آپ کی۔ حضور کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یا علی، یا علی، یہ جو بعض احباب کو دل میں شک آ گیا کہ یہ علی کو حد سے بڑھاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے محمد کو سنا ہے اپنے مولوی سے اور علی کو سنا ہے ہمارے مولوی سے، ہمارے ممبر سے، تو آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ آپ نے اپنے جو علامہ صاحب ہوں گے ان سے سنا کہ جب حضور پر وحی نازل ہو رہی تھی تو جبرائیل آئے، سینے کو چاک کر دیا، یہ بیان ہوتا ہے نا، سینے کو چاک کر دیا، کچھ نکالا سینے سے اور سینے کو بند کیا، تو جبریل نے حضور کے ساتھ یہ کیا، وہاں سے یہ سنا، ہم سے یہ سنا کہ جبریل تو شاگرد علی ابن ابی طالب ہے۔ او تو یہ ڈر ہو، یہ خطرہ ہو گیا کہ یہ تو علی کو حد سے بڑھا رہے ہیں۔ علی کو حد سے نہیں بڑھا رہے ہیں، آپ نے رسول کو کھٹایا ہوا ہے نعوذ باللہ، کیونکہ آپ کچھ ایسوں کو مان رہے ہیں جن کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ حقیقت تو یہی ہے، حقیقت تو یہی ہے۔ تو کہا کہ بھائی چلو رسول کو نعوذ باللہ اتنا گرا دوں۔ ہم تو علی کو کہہ رہے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ وہ علی جو قطب عالم امکان ہے، توجہ رکھنا، علی قطب عالم امکان ہے، یاد رکھنا۔ قطب عالم امکان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ قطب عالم امکان یعنی پورے عالم امکان جو ہے نا اس کا مرکز۔ یہ خود نہج البلاغہ میں میرے مولا نے کہا ہے، نہج البلاغہ میں پتہ کیا کہا ہے کہ میری حیثیت اس پورے نظام میں ویسی ہے کہ جیسے کیل ہو جس کے گرد چکی گھوم رہی ہو۔ علی نے اس وقت اس نظام کے بارے میں اس طرح سمجھایا کہ اگر وہ کیل نہیں ہے تو چکی نہیں ہے، یعنی اگر علی نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ علی تو قطب عالم امکان ہے، توجہ رکھنا۔ علی مولا المومنین ہے، علی یاسوب الدین ہے، علی نبی عظیم ہے، علی مبید الشرک والمشرکین ہے، علی قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ہے، علی ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، علی شبیہ ہارون ہے، علی نفس الرسول ہے، علی زوج البتول ہے، علی سیف اللہ المسلول ہے، علی امیر البررہ ہے، قاتل الفجرہ ہے، قسیم الجنت والنار ہے، صاحب اللواء ہے، سید العرب ہے، کشاف الکرب ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، حازم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معیذ الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اختب الخطبہ ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، ابو سید الشہداء ہے، ممیت البدع ہے، محیی السنہ ہے، سردار عرب ہے، موضع عجب ہے، طالبی ہے، مکی ہے، مدنی، ہاشمی، عروۃ الوثقیٰ ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، موضع سر اللہ ہے، باب حکمت اللہ ہے، اور عین اللہ ہے، اور ید اللہ ہے، اور وجہ اللہ ہے، اور لسان اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ یا علی، یا علی، یا علی۔ تو مختصر میرے بھائی مجھے پڑھ۔ یا علی، دیکھو یہ تو بدر میں طے ہو گیا تھا، توجہ رکھنا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ تو بدر میں طے ہو گیا تھا۔ بدر میں وہاں سے جو سامنے آئے نا تین، وہ عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تو تاریخ تو میں بدل نہیں سکتا میرے بھائی، وہ جب وہ سامنے آئے تھے تو میں کسی اور کو تو سامنے سے لا نہیں سکتا۔ عتبہ، شیبہ، ولید،
اور یہاں سے حمزہ عبیدہ علی. ہاں اب یہ رشتہ سمجھ میں آئے گا نا تب بات پوری کھلے گی بچوں کا رشتہ, کیونکہ شخصیت سے کبھی کبھار نام سے سمجھ میں نہیں آتا. یہاں سے سنو, حمزہ عبیدہ علی. حمزہ ابن عبد المطلب, عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب, علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. وہاں سے عتبہ شیبہ ولید. اب میں اگر ایک نام لے کر رشتہ بتاؤں گا تو ایف آئی آر کا خطرہ ہے, تو اس لیے میں یزید کے ذریعے سے بتلا رہا ہوں رشتہ. ہو جو میرے ساتھ چل سکتے ہو چلنا. یزید کے ذریعے سے, یزید تو سب کے نزدیک لعنت اللہ علیہ ہے نا, تو وہاں سے رشتہ بتا دیتا ہوں. عتبہ شیبہ ولید یعنی یزید کی دادی کا باپ, یزید کی دادی کا چچا اور خود یزید کی دادی کا بھائی. یہاں سے حمزہ عبیدہ علی یعنی حسین کے باپ کا چچا, حسین کے باپ کا چچا زاد بھائی, خود حسین کا باپ. توجہ رکھنا, وہاں سے یزید کی دادی کا باپ, یزید کی دادی کا چچا, یزید کی دادی کا بھائی. یہاں سے حسین کے باپ کا چچا, حسین کے باپ کا چچا زاد بھائی, خود حسین کا باپ. یہ تو فیصلہ بدر ہی میں ہو گیا تھا کہ کون سا خاندان علیہ السلام ہے, کون سا لعنت اللہ علیہ. توجہ ہے. اب قرآن کی آیت تو نہیں بدلی جا سکتی. قرآن میں شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی ہے, شجرہ ملونہ کا ذکر بھی ہے. جی قرآن میں شجرہ مبارک, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. سورہ نور کی آیت ہے یہ, آیت نمبر 35 سے یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ سورہ نور میں شجرہ مبارکہ کا ذکر ہے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, اس کے نور کی ایک مثل ہے, ایسے کہ جیسے ایک تاک ہو, اس تاک کے اندر ایک چراغ ہے, چراغ فانوس میں ہے, فانوس روشن ہے ایک شجرہ مبارکہ زیتونیہ سے. کاش وقت ہوتا تو اس آیت کی تشریح تھوڑی سی کرتے. لا شرقیۃ ولا غربیہ, اور یہ جو شجرہ مبارکہ ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے بلکہ صراط مستقیم پر ہے. ہائے ہائے, یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار, یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا چاہے تم اسے روشن نہ بھی ہونے دو. اس لیے کہ نور علی نور, ایک نور کے اوپر دوسرا نور آتا رہے گا. کیا شان ہے, کیا شان ہے, ایک نور کے بعد دوسرا نور آتا رہے گا. علی کے بعد مولا حسن ہوں گے, مولا حسن کے بعد مولا حسین ہوں گے, مولا حسین کے بعد مولا زین العابدین ہوں گے, مولا باقر ہوں گے. دیکھو یہ جو شجرہ مبارکہ ہے نا, ان کی خالی ذات منصوص من اللہ نہیں, ان کے تو نام بھی. ہاں وہ دعا بھول گئے, الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. توجہ رکھنا بہت, میں بالکل ایک حساس منزل پر آ گیا. یعنی اللہ نے پتہ کیا سمجھایا کہ دیکھو وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا, وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا, وہ فاطر السماوات والارض تھا تو انہیں فاطمہ زہرا بنایا, وہ محسن تھا تو انہیں حسن مجتبیٰ بنایا, وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین سید الشہداء بنایا. اور آگے چلنا میرے ساتھ, آج تابوت ہے مولا کا, میں جملہ کہہ رہا ہوں. وہ معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا, وہ عالم الغیب والشہادہ تھا تو انہیں باقر العلوم بنایا, وہ صادق الوعد تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا, اسے رضا پسند تھی تو انہیں علی رضا بنایا, اسے تقوی محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا, وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی النقی بنایا, وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو انہیں حسن عسکری بنایا. اور غور کرنا, وہ خود غائب تھا لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر جو ہے آپ کی جی. تو یہ تو وہ پورا شجرہ مبارکہ ہے. ہم تو اس تسلسل کے ماننے والے ہیں. اور سب کا سلسلہ جا کر جوڑتا ہے ایک ہستی سے, سب کا. دیکھو کربلا پوری ہے ہی, وقت تمام ہو گیا, مسائب پر آنا ہے مجھے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, کربلا میں دیکھ لیں حسین ابن علی ابن ابی طالب ایک ہستی سے جا کے جوڑے گا. عباس ابن علی ابن ابی طالب, زینب بنت علی ابن ابی طالب, ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب, علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب, علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب, مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب, طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب, اون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب, سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب,
سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. پوری کربلا تو پال کرتی ہے ابو طالب علیہ السلام. یہ ہر ایک ہستی کا سلسلہ وہیں سے جا کے جڑتا ہے. پورا شجرہ مبارکہ، توجہ رکھنا، پورے شجرہ مبارکہ کا ایک جد ہے. میں کچھ کہنے لگا ہوں، حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، اور باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، اور جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں. توجہ رکھنا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. اوئے 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 اوئے. آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے. ایک نجف رسا نعرہ لگاؤ بس، میں انشاءاللہ پھر اختتام پر. یو علی، یو علی. جی علی کا نام اس طرح سے بلند ہے نا. دیکھو میں نے عرض کیا میں پڑھتا اور بہت زیادہ، لیکن بہرحال تقریباً پونا گھنٹہ لیٹ چکا تھا. مجھے ایک مقام پہ جانا ہے، وہاں پر اور بھی جب میں پہنچوں گا تو مزید گویا 1 گھنٹہ تاخیر سے پہنچوں گا. اس لیے بس آج کے تک اتنا قبول کر لینا، پھر کبھی آئے انشاءاللہ تو اور عرض کروں گا. آپ نے کہا نعرہ حیدری، تو میں کہہ رہا ہوں اب انیس کا جملہ ایک. دیکھو یہ جو پوری اولاد علی بیان ہوئی نا ابھی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے بدر سے بیان کیا. ہائے ہائے ہائے. جی تو انیس رحمۃ اللہ علیہ نے نکلا کہ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. ہم پتہ علی علی کیوں کہتے ہیں، ہم حیدر حیدر کیوں کہتے ہیں، ہم یا علی یا علی یا علی کیوں کہتے ہیں؟ ہاں کہتے ہیں کہ علی کے سر پر جو ولایت کا تاج ہے نا، اس میں بہت سارے در ہیں، بہت سارے موتی ہیں، ان میں سے ایک آسمان کا سورج ہے. یہ جملہ سمجھ میں آئے گا تو میں آگے بڑھوں گا. کہتے ہیں خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے. سمجھ میں آیا یہ؟ خورشید فلک عکس دور تاج. ہم کیوں علی علی کرتے ہیں؟ خورشید فلک عکس دور تاج علی ہے، اور خالق کے سوا جو ہے وہ محتاج علی ہے. مل کے حیدری یو. جی یہی تو بغض علی تھا جو کربلا میں ظاہر ہوا. بغضاً لأبی، گئے حسین تجھے مار رہے تیرے باپ کی دشمنی میں. یہ علی کو میدان جنگ میں نہیں مار سکتے تھے نا، لہٰذا انہوں نے بازاروں میں علی کی بیٹیوں کو مارا. ہائے ہائے. یہ ایک جملہ کافی ہے مصائب میں زندگی بھر رونے کے لیے. خدا نہ کرے کسی باپ کا بدلہ اس کی بیٹی سے لیا جائے. یہ علی کو نہیں مار سکتے تھے نا، انہوں نے علی کی پوتی کو زندانوں میں مارا. نہیں معلوم سکینہ نے تماچے زیادہ کھائے، حسین نے تیر زیادہ کھائے، سکینہ نے تماچے زیادہ کھائے. اللہ اکبر. سلام اس بچی پر کے جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا. ہاں یہ بچی اپنے باپ سے کہہ رہی تھی نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پہ علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی. اللہ اکبر. جب خالد ذوالجناح واپس پلٹا نا، اس 4 سال کی بیٹی نے ذوالجناح سے پوچھا، میں مختل سے پڑھ رہا ہوں، یا جواد و اسق یا ابی ام قتل عطشانا، یہ بتا جب بابا کو مارا تو کیا پانی پلایا تھا تھوڑا سا؟ ہائے ہائے. ام قتل عطشانا، یا میرا بابا پیاسا، ام قتل عطشانا، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. اسی لیے محرم میں خاص طور پر جب بھی پانی پینا کہنا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. مجھے نہیں معلوم میرے مولا کتنے پیاسے تھے، لیکن 35 سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. کہتے تھے یہی تو وہ پانی تھا جو میرے بابا کو نہیں مل سکا تھا، یہی تو وہ پانی تھا جو میرے بھیا علی اصغر کو نہیں مل سکا، یہی وہ پانی تھا کہ جو خار سکینہ کو نہیں مل سکا. توجہ ہے آپ کی؟ میں ایک منزل پر آ گیا عزیزوں.
کیا مصائب عرض کروں. ایک بچی ہے جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان دور سے نظر آ رہے ہیں. پیاس کے مصائب پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، بران کی تو پھر بات میں ہوگی کہ. اور ایک مومنہ نے دیکھا، وہ بچی اپنی پھوپھی سے کہہ رہی، پھوپھی اماں کب تک میں پیاسی رہوں گی پھوپھی اماں. وہ اندر گئی، گھر میں کوزہ آب بھر کے لائی مومنہ، جلدی سے پانی پیش کیا. کہا دیکھو پانی پی لینا، لیکن پانی پینے کے بعد میرے لیے کچھ دعائیں ہیں، وہ دعائیں میرے لیے کر لینا. بس سکینہ نے دعا کا سنا نا، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا مشکل کشا کی پوتی ہے نا، پہلے مشکل کشائی کرے گی پھر پانی پی. کہا تو یہ بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہ میری پہلی دعا تو یہ ہے، اب دیکھو جس تک یہ پہنچ جائے وہ ہائے ہائے حسین ہائے سکینہ کہہ کے گریہ کرے. جی حسین کے نام پہ خالی رونا نہیں ہے، چیخ مار کر رونا ہے آواز کے ساتھ. اس مومنہ نے کہا دیکھو جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، اللہ سے دعا کر اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. سکینہ نے ہاتھ بلند کہ پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے تو اس کے بچوں کو یتیم نہیں کرنا، تو اس کے بچوں کو اسیر نہیں کرنا. کہ ایک دعا اور ہے کہ خدا ایک بار مجھے مدینہ کی زیارت نصیب کر. بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا کہ بی بی تم مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے مدینہ میں میرا آقا حسین رہتا، مدینہ میں میری شہزادی زینب مدینہ میں میری شہزادی زینب رہتی ہیں. کہ اچھا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہ کیسی بات کرتی ہو، میں نے اتنے سال بی بی کی خدمت میں گزار، میں کیسے نہ پہچانوں گی. بس اب ضبط نہ ہو سکا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ تو نے کہا پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی. اس نے تڑپ کے کہا بی بی آپ کوفہ کے بازار میں، بتاؤ عباس کہاں ہے؟ اے حسین عباس ہوتا سکینہ کو تماچے نہ مارے، عباس ہوتا زینب کی چادر نہ چھینی جاتی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. چلو دلوں کو لے کر چلے کربلا. اگر مجلس سے پہنچ سکو بین الحرم ہے، ایک طرف غازی کا حرم ایک طرف حسین کا. کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کے مسائب، کبھی حسین کے حرم میں جا کے سکینہ کا برسہ دے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين يا حسين يا حسين يا حسين. شاد و آباد رہو جو بانیان مجلس ہیں، جو میرے سپاہی عباس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت رزق میں وسعت برکت سے عطا فرمائے آپ سب کی.